اپنے سے زیادہ پاورفل ایک ملک کو ہم نے 6-0 سے جو شکست دی ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی اور ہر پاکستانی خوش ہے. اقوام عالم سے ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپس میں بھی ایٹ پیس رہے اور آپس میں بھی سیز فائر ہو. سر برف پگھلنے جا رہی ہے، عمران خان باہر آ رہے ہیں. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان سیاد علی شاہ. ناظرین آج بھارت اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشیدگی ابھی چل رہی ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینکس فار زیاد فار ہیونگ می. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا یہ سارا معاملہ ہوا، جتنی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور بھارت کو جس طرح شکست ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھو اس پہ تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی بڑا خوش ہے الحمدللہ، اور بھارت نے جس طریقے ہر درمی اختیار کی تھی وہ بھی دنیا نے دیکھی تھی. سب سے پہلی بات ہے کہ بھارت نے غلط الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، پھر بنیاد طور پہ پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی، ایویڈنس بھی نہیں دیا، پاکستان کے آفر کو بھی ٹکرایا، کسی امپارشل جگہ پہ انویسٹیگیشن کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کسی دنیا کی کوششوں کو بھی وہ کنسیڈر نہیں کر رہا تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ سارا کچھ کیا، بس ساتھ ہی پھر انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی پٹ ان ابینس کر دیا، سارے بارڈر کلوز کر دیے، ویزے سسپینڈ کیے. ایون جو لوگ بیمار تھے اور وہ وہاں علاج کے لیے گئے تھے وہ بھی ہیومینٹی انہوں نے ایسی دکھائی ہے کہ یہ دیکھو ان کو بھی واپس بھیجا پاکستان. اور پھر پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کی، پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، افواج پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا. پہلی نائٹ انڈیا کو منہ کی کہانی پڑی، اور جب ان کے 5 جہاز گرے اور پھر نیکسٹ فالوڈ بائی اندر ون، تو 6-0 سے پاکستان نے جو ان کو شکست دی ہے، میرا خیال ہے ہر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے کہ اپنے سے زیادہ پاورفل ایک ملک کو ہم نے 6-0 سے جو شکست دی ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی اور ہر پاکستانی خوش ہے. اور آج ہم نے یوم تشکر منایا، پورے پاکستان میں ہر پاکستانی نے منایا ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ جو انڈیا کے رافیل طیارے گرائے اور پوری دنیا میں ان کی ایک قسم کی تضحیک ہو گئی، اس پر کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پہلے دفعہ ہوا ہے؟ دیکھیے پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور جو میں نے خبر سنی ہے اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی، جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت 87 جہاز تھے انڈیا کے، اور ہمارے 47 جہاز شاید ان کے ساتھ انوالو ہو گئے تھے. اور ہسٹری کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ جو جہازوں کا یہ کہتے ہیں ایئر فورس کا، وہ ساتھ میں انوالو تھا. لیکن اور انڈیا تو چھپا بھی رہا تھا کہ جی ہمارے جہاز نہیں گرے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان نے پہلے دن کہا تھا کہ جواب جب دیں گے تو پوری دنیا سنے گی. ان کا رافیل طیارے گرنا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور ہماری ایئر فورس کی بہت اللہ تعالیٰ کی رحم کی وجہ سے ایک بہت بڑا مقام ہے جو انہوں نے حاصل کیا ایوییشن میں اور ایئر فورس کی اس میں، اور پوری قوم اس سے خوش ہے. سر بھارت کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. سر برف پگھلنے جا رہی ہے، عمران خان باہر آ رہے ہیں. دیکھیے فی الحال زیادہ نہیں کوئی پگھلنے جا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اقوام عالم سے ایٹ پیس ہونا چاہتے ہیں، اقوام عالم سے ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپس میں بھی ایٹ پیس رہے اور آپس میں بھی سیز فائر ہو، آپس میں بھی مل جل کے بیٹھے. اور ہم اگر ایک دیرینہ دشمن کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہے، اس میں کشمیر بھی ہے، اس میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے، اس میں دہشت گردی بھی ہے، کہ ان معاملات پہ ہم مل بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر آپس میں بھی مل بیٹھ کے بات کرنے چاہیے. اور جتنے بھی کیسز بنے وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم ہوئی جس طریقے سے ہوئی، اور عدالتوں نے جس طریقے سے ہمیں ریلیف دینا ہی ختم ہو گیا ہے، تو اس سے میرا خیال ہے بھی پاکستانی لوگ بڑے بد ظن ہیں، اور ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے عدلیہ پہ، ان کا اعتماد پورے سسٹم سے اٹھ رہا ہے. اور ہمارا تو کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو، عمران خان صاحب کو، اور اس کی مسز بشرا بی بی کو اگر آپ جیل میں رکھیں تو یہ مثال یہی ہے کہ آپ والدین کو جیل میں رکھیں اور بچوں کو کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ فنکشن کریں، تو وہ کب تک آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہیں گے اور کیوں کر مناتے رہیں گے. اس لیے ابھی ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکل آئے، اور حل یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جلد سے جلد. سر مجھے بتائیے گا کہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آفر عمران خان نے قبول کر لی ہے، تو کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھو ڈیل از آف دا ٹیبل، ڈیل کبھی نہیں ہوگی، ڈیل کی ہم نے تردید کی ہے. جہاں تک وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، خان صاحب سے پوچھوں گا، پارٹی سے پوچھوں گا، پھر اس میں آگے کی طرف بیٹھیں گے. ایز وی اسپیک اپ ناؤ
کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی حالات آگے نہیں بڑھے, لیکن میری ذاتی کوشش اور خواہش تو یہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جانا چاہیے اور ہونے چاہیے. ہم حق پر ہیں اور اتنے لڑتے رہے حق کے لیے, لیکن خان صاحب نے کہا کہ ڈیل کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, جمہوریت کے لیے, اس سسٹم کے لیے اور ایوان کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسکشن, ایک ڈسکورس ضرور ہو تاکہ یہ مسائل ونس اینڈ فار آل حل ہو. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب موجود تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان صاحب کی ملاقات کروائیں گے. بہت شکریہ.